ملک میں آج جشن آزادی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. وطن عزیز کی ترقی اور سالمیت کے لیے آج کا نوجوان کیا سوچتا ہے، بتا رہے ہیں ملک بھر سے آج نیوز کے نمائندگان. جی بالکل، شہر شہر جو ہے وہ یوم آزادی کا بھرپور جشن منانے کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں. بات کر لیں اگر شہر اقتدار کی، تو جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے شہر اقتدار میں بھرپور طریقے سے تیاریاں کی جاتی ہیں، لیکن جب بات ہو یوم آزادی کی تو بھلا شہر اقتدار کے جو عوام ہیں، شہری ہیں، وہ کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں. اس وقت جو ہے یوتھ اسلام آباد کی جو ہے وہ کچھ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور یوتھ کی اگر بات کریں تو یقیناً بڑا اہم کردار ہے ہر حوالے سے پاکستان کی ترقی میں. وہ کیسا خواب دیکھتے ہیں، کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، یقینی طور پر اہم کردار ادا کر سکتی ہے ہماری نوجوان نسل جو ہے. تو اب ان سے بات بھی کرتے ہیں یوم آزادی کے حوالے سے کہ کیا خواب ہے ان کا، کیسا پاکستان یہ اپنے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان 1947 کو آزاد ہوا، اور پاکستان آزاد کرنے میں بہت ساری محنت ہے اور اس میں بہت ساری جانیں بھی گئیں، اور ہمیں ایز اے یوتھ ہمیں چاہیے کہ ہمیں پاکستان کو اوپر لے کے جانا چاہیے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں یوتھ کو اس طرح اپرچونیٹیز نہیں ملتی کہ وہ اوپر آئیں، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں ایسی اپرچونیٹیز دے کہ یوتھ کو اور ایجوکیشن کی طرف زیادہ دھیان دے کہ، اور یوتھ جیسے جو ہمارے آدھے سے زیادہ پاکستانی جو بچے ہیں وہ ہمارے لیبر چائلڈ ہیں، تو ان کو ایجوکیشن دینی چاہیے، اور تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے. پاکستان ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ گیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے گورنمنٹ بھی ٹیکنالوجی کی طرف اتنا دھیان نہیں لے کے جا رہی یوتھ کا، اور نہ ہماری یوتھ خود سے کچھ کوشش کر رہی ہے. ہم صرف جابس کے پیچھے بھاگتے ہیں، نہ کہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم آن لائن بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں، اور آن لائن ارننگ سے ہم پاکستان کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں. ایک قوم کو دو ہی چیزیں سب سے زیادہ طاقتور بناتی ہیں، ایک اس کی فوج اور دوسری اس کی عورت. جب آپ کسی ملک کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کی عورت کو مضبوط کرتے ہیں کہ وہ اپنے وطن سے وفادار ہو، ایماندار ہو، اور اسے پتہ ہو کہ اس نے اپنے وطن کے لیے ایک امپورٹنٹ رول ادا کرنا ہے. جیسے ہمارے ملک کو بنانے میں صرف مردوں نے نہیں بلکہ خواتین نے بھی قربانیاں دی، اور ہمارے سامنے بے مثال جو مثالیں ہیں وہ آتی ہیں. سب سے زیادہ تو محترمہ فاطمہ جناح ہیں، پھر ہمارے پاس بیگم لیاقت علی خان ہے. تو اگر ہم ان کو مثال لے لیں تو ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ قربانیاں جیسے فائٹر پائلٹ مریم ہے. تو ہم کسی بھی چیز میں لیڈیز پیچھے نہیں ہیں، اور میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ لیڈیز کو ابھی بھی اپنا کردار برقرار رکھنا چاہیے، اور جو اس چیز سے غافل ہوتی جا رہی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ ہم گھر بیٹھ کے آرام سے پاکستان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنے وطن کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں بالکل کوشاں رہنا ہے. جشن آزادی کی اگر ہم بات کریں تو تیاریاں بہت جوش و خروش سے ہیں، اور یہ جشن دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے، اور منایا بھی جانا چاہیے، کیونکہ زندہ قومیں اپنا یوم آزادی ہمیشہ ایسے ہی شایان شان انداز سے منایا کرتی ہیں، اور شہر شہر یہ جشن جاری ہے. ہم نے آپ کو اسلام آباد کا کچھ احوال بتایا، اور اسلام آباد کی جو یوتھ ہے ان سے بات بھی کی، ان کے آئیڈیاز، ان کے خیالات جو ہے وہ آپ سے شیئر کیے. اب ہم چلتے ہیں کراچی میں انوشا جعفری کی طرف. جی شکریہ ایمن. اب کراچی کی بات کرتے ہیں کہ یوم آزادی کے موقع پر کراچی کے نوجوان جو ہیں، جو بچے مستقبل ہیں، وہ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں. کچھ بچوں سے یہ بتائیے گا کہ جشن یوم آزادی کا موقع ہے تو آپ پاکستان کا مستقبل کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کا مستقبل ان مائی اوپینین تھوڑا ہم مشکل دیکھ رہے ہیں، بیکاز آف دا کرنٹ اسٹیٹس کو. کتنی انسٹیبلٹی ہے کنٹری کے اندر، جو ہمارا یوتھ بھی ہے کتنا ڈس آرگنائزڈ ہے، ان کو کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہے جہاں پہ پراپرلی جا کے وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکیں. سو آئی فیل کہ ابھی پاکستان کا مستقبل تھوڑا مشکل ہے، بٹ اگر اس کو ہم ابھی سے اپنی آئیڈیالوجی کو واپس سے ریکال کریں کہ کس طرح ہمارا نیشن قائد نے بنایا تھا کہ ون نیشن ود سملر بلیوز اینڈ آئیڈیاز، اس کے اوپر پورٹری کریں، ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف کام کریں، جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو پروموٹ کریں، ڈفرینٹ بنائیں، اور یوتھ کو زیادہ پروموٹ کریں. اس طرح بیٹر ہو سکتا ہے ہمارا جو. بالکل، اور اسٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ بتائیے کہ آپ پاکستان کا مستقبل کو کیسا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا مستقبل اچھا ہوگا اگر ہم اپنی آنکھیں کھولیں گے، ہم اپنی آواز اٹھائیں گے، اور اگر ہم تھوڑے سے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کریں گے. جیسے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی بگڑتی ہوئی اکانومی ہے، تو اگر ہم اس کی اکانومی کو تھوڑا زیادہ اپ ریگولیٹ کریں گے، اکانومی میں ہم زیادہ اپنی ایکسپورٹس کو انکریز کریں گے، اور اس طرح ہم جائیں گے تو اٹ ول بی مور سکسیزفل انشاءاللہ. میرے خیال سے ہمارے جو مسئلے بہت سالوں سے تھے وہ مسئلے اب بھی ہیں، لیکن اب ہم ان مسئلوں کو بہتر پہچان رہے ہیں، ان کے حل کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان میں جو بھی ایشو ہے کہیں نہ کہیں ہمارے پاس کچھ نوجوان ہیں جو اس کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں.
तो मेरे हिसाब से हम सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, बस हमें थोड़ी स्ट्रगल की जरूरत है. अगले कुछ साल मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम कर लेंगे और हम इंशाल्लाह अगले 10-20 सालों में विल रिकर एज अ वेरी गुड कंट्री. देखें, मैं इस तरह से देख रही हूँ कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो डिपेंड करते हैं बहुत सारे सिनेरियोज के ऊपर कि हम कितनी इकोनॉमी को ग्रोथ करवा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स कितने विजन उनके क्लियर है और हम अपने किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए. पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार्ट होता है हमारे अपने इंडिविजुअल लेवल पे. अगर हम अपने आप को मेहनत करें, अपने आप को सेल्फ ग्रूम करें, हम चीज़ों को सीखें, पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए कोशिशें करें. हमारी जो जो चीज़ें वीक हैं, हमें पता है 10 से 20 साल पहले जो चीज़ें हमारी वीक चली, हम उनके ऊपर काम करके उसको बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं इंशाल्लाह. इंडिविजुअली सबसे पहले तो बात ये है कि वो ऑनेस्टली से अपना सारा काम करें. अगर एजुकेशन के हवाले से बात करें तो वो हर तरीके से अपने क्वालिफिकेशन को हासिल करें और उसी को इम्प्लीमेंट करें सही जगह पे. ऑनेस्टली से सारा अपना काम करें, जहाँ पे भी वो जॉब पे जा रहे हैं कहीं पे धांधली या कहीं पे रिश्वत वाली चीज़ न करें, जो कि हमारे इस्लाम भी मना करते हैं और यही हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सबसे बेहतर है. हेल्थ केयर सिस्टम में रहते हुए एज अ यूथ मैं बात करूँ तो हम लोग हेल्थ केयर सिस्टम के जरिए बहुत सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में अभी पाकिस्तान में मशीनरीज हैं, पाकिस्तान में रिसोर्सेज आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो लोगों को टेक्नोलॉजीज, वो लोगों को सहूलियात, वो ट्रेनिंग नहीं है लोगों के पास, ना हम लोगों को एज अ फ्यूचर डॉक्टर हैं. तो अगर हम लोगों को ये सारे रिसोर्सेज मिलेंगे तो हम बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर सर्व कर सकते हैं. जी बिल्कुल. देखिए, कराची के जो स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, वही पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी हैं. तमाम नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं. कराची के नौजवानों से हमने जाना कि मसाइल का हल क्या है, क्या देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं. तो अब चलते हैं लाहौर की तरफ, जहाँ पर हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट मौजूद है. बहुत बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी आपका. आप कराची से हमें बता रही थी. मैं इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट है. मैं वहाँ की लाइब्रेरी में मौजूद हूँ. कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं जानती हूँ उनकी नज़र में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है और क्या उन्हें नज़र आ रहा है. पाकिस्तान के मसाइल तो बहुत से नज़र आते हैं हमें, हल वो क्या तजवीज़ करते हैं. तो आगाज़ करते हैं हम लोग एक फीमेल स्टूडेंट से, उससे जानते हैं उसकी नज़र में ये सब कुछ कैसा है. जो नौजवान नस्ल है वो सोशल मीडिया की तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब हो रही है, तो मुझे तो नहीं लगता अच्छा मुस्तकबिल है आगे पाकिस्तान का, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देते, ज़्यादा यानी कि सोशल मीडिया की तरफ देते हैं और पढ़ाई का कोई ख़ास उनके अंदर दिलचस्पी नहीं नज़र आ रही मुझे. स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बैरूनी ममालिक में जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए और मॉडर्न उनका स्टडी दी जाती है. उनके लिहाज से पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे है, ठीक है ना. और हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है कि हम स्टूडेंट्स को जो मॉडर्न स्टडी है वो पढ़ाएँ, ठीक है, टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आएँ. इसके बहुत से फ़ायदे हैं. इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बन सकता है. अभी बच्चों के भी मसाइल हैं, जिस तरह अभी वो बोल भी रहे थे, एक बच्चा बोल भी रहा है, नौजवान ने कहा भी है कि भाई गुर्बत बड़ी ज़्यादा है, महंगाई बड़ी ज़्यादा है, उसके बाद जो यहाँ पर जॉब्स नहीं मिलती हैं. ये मसाइल हम किस तरह हल कर सकते हैं, क्या हल होगा इसका? देखिए, इसका जो हल है वो सोशल जस्टिस में है, लीडरशिप में है. हमारे जो डिसीजन मेकिंग के इदारे हैं, कानून साजी के इदारे हैं, उनकी स्ट्रेंथ के अंदर छुपा हुआ है. अगर हम अपने फैसले खुद करें, हम IMF पे डिपेंडेंट ना हो, हम वर्ल्ड बैंक पे डिपेंडेंट ना हो, हम अपनी इकॉनमी को स्ट्रेंथन करें. वो किस तरह से स्ट्रेंथन होगी कि हम अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करें. मैं अगर टीचर हूँ तो मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह यहाँ पर निभाऊं. जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जिम्मेदारियों हम दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं कि ये काम मैंने तो नहीं करना, दूसरा शायद आगे तो कोई किसी का काम नहीं करता. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब जी. इस वक्त आपने लाहौर में प्रोफेसर और स्टूडेंट्स की राय तो सुन ली है. अब यकीनन हम लोग चलेंगे पेशावर की तरफ, जहाँ पर काशान अवान हमारा इंतजार कर रहे हैं और वो भी, उनके साथ भी कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और साथ में टीचर्स भी हैं. तो उनसे जानते हैं पेशावर की अवाम और पेशावर के स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या सोच रहे हैं. जी बहुत शुक्रिया हुमा. पाकिस्तान के नौजवान क्या सोचते हैं मुल्क के लिए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये बात करते हैं. लाहौर के नौजवानों की बातचीत तो आपने सुनी. अब पेशावर के कुछ नौजवान हैं जो लगे हुए हैं जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए. तैयारियां उन्होंने शुरू की हुई हैं. मेरे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, मैं चाहूंगा उनसे बात करूं. अस्सलाम वालेकुम. मुझे ये बताएं कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, तो आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कैसा देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का और हमसे ये सवाल पूछने का. ये बड़ा अहम सवाल है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से. तो आपको जैसा कि पता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो यूथ है.
اور الحمدللہ ہماری یوتھ کافی زیادہ اویئر ہے اپنی پرابلمس کے لحاظ سے، اور میرے خیال سے کہ ہمارے جو بھی جس قسم کی فیلڈ بھی ہو اس میں یوتھ کو آگے آنا چاہیے، کیونکہ وہی اپنے فیوچر کا مسئلوں کا حل نکال سکتے ہیں، اور ان کو پلیٹ فارم بھی مہیا ہے، اور ان کو ہر پلیٹ فارم پہ چاہے وہ سیاسی سرگرمیاں ہوں، چاہے وہ بزنس فیلڈ ہو، چاہے جاب ہو، یا جو بھی فیلڈ میں ان کو ریلیونٹ ان کی فیلڈ ہے اس میں ان کو آگے آ کر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یوتھ ہے آج کل وہ پچھلی جنریشنز کے مقابلے میں زیادہ پڑھی لکھی ہے، لیکن بہت زیادہ پیسمسٹک ہے اور کرٹیسائز کرتی ہے، خود کچھ کرتی نہیں ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈگریز وغیرہ لیتے ہیں، کچھ اسکل ڈیولپ نہیں کرتے، باہر نہیں آتے۔ تو جب تک یوتھ جو ہے وہ اس پروسیس میں حصہ نہیں لے گی تو کوئی چینج بھی نہیں لا سکتی۔ ریسنٹ جو لوکل الیکشنز ہوئے ہیں تو اس میں یوتھ نے ڈیموکریٹک پروسیس میں حصہ لیا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ تو اگر یہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس میں حصہ لیں، اسکلز ڈیولپ کریں، باہر آئیں، تو پھر میرے خیال میں یہ حل جو ہے سب سے سبسٹینشیل حل ہو سکتا ہے۔ ہم جو ہمارے وسائل ہے، جو ہمارے کرنے کے کام ہے ایز اے سٹیزن، ایک مہذب شہری، پانی ضائع ہونے سے بچائے، بجلی ضائع ہونے سے بچائے، روڈ جو ٹریفک رولز ہے اس کو فالو کرے، زیادہ سے زیادہ ہم یہی کر سکتے ہیں۔ مسائل ہیں، ان کا ادراک بھی ہے کچھ لوگوں کو، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مسائل زیادہ ہیں، لیکن نوجوان اس ٹائم پر متحد ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یک زبان ہوئے ہیں کہ نہیں، پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے یوتھ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو میں نے آپ کو پشاور کے نوجوانوں کی بات بتائی، اب چلتے ہیں کوئٹہ، جہاں پر مانور خان موجود ہیں اور وہ آپ کو کوئٹہ کی صورتحال بتائیں گی۔ شکریہ کاشان۔ نوجوان جو ہے وہ قوم کا مستقبل ہیں، قوم کی ترقی، خوشحالی، سلامتی میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی بھی مشکل کام کا بیڑا آپ نوجوان کو دیا جائے تو وہ اسے مکمل کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہاں میں اس وقت موجود ہوں ایس بی کے ویمن یونیورسٹی میں، یہاں پر میرے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے ہم لوگ بات کریں گے۔ بلوچستان کی خواتین بھی جو ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں ملک کی ترقی کے لیے، جس طرح سے جو ہے ہمارے پاس کوئٹہ میں جو ہے وہ فیمیل باکسرز ہیں جو کہ نیشنل لیول پہ جا کے باکسنگ کر رہی ہیں، ہمارے پاس کک باکسرز ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو بلوچستان کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر جو ہے ہمارے کلچرل جو ہے وہ کام کیے جاتے ہیں، ہمارے بلوچی ڈریسز وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ اب خواتین نے اس کے بزنسز اسٹارٹ کر دیے ہیں اور انہیں آل اوور پاکستان اور اب تو پاکستان سے باہر بھی جو ہے انہوں نے اپنے برانڈس کو پروموٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے۔ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کوآپریٹ کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہمارا یوتھ جو ہے اگر وہ اس چیز میں کام کرے تو ہمارے یوتھ اگر صرف مل کے اس چیز پر یکجا ہو جائے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہماری ڈیولپمنٹ ہم ایک انڈر ڈیولپڈ سے ایک پراپرلی ڈیولپڈ کنٹری بن سکتے ہیں۔ میں ایجوکیشن کو کافی پروموٹ کروں گی کیونکہ ایک ایجوکیشن ہی وہ ذریعہ ہے اس ٹائم پاکستان میں جو پاکستان کو سربلندیوں پہ لے کر جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جو پاکستان کو سربلندیوں پہ لے کر جا سکے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے پاکستان میں یہ کہ وہ یوتھ کو امپاور نہیں کرتے، انہیں فیسلٹیز نہیں دیے جاتے۔ تو اگر وہ یوتھ کو فیسلٹیز دے، انہیں ایسے مطلب انہیں جیسے کہ خود یوتھ جو ہے وہ بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے تو انہیں فنڈنگز کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹس آگے لے کر جائے اور وہ کنٹری میں کوئی امپورٹ ایکسپورٹ یا ان کے اکنامک میں بہت ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو وہ پہلے یوتھ کو امپاور کرے اور ساتھ ہی ساتھ اگر پاکستان کی پولیٹیکل حالات جو ہے وہ اسٹیبل ہو تو آئندہ چند سالوں میں پاکستان ایک ڈیولپڈ کنٹری ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارے جو بچے ہیں ان کو نالج ہے پورے پاکستان کے بیس پر، لیکن کیا ہے کہ ہمیں فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کی ہوئی ہیں اور فیسلٹیز پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے۔ تو یہ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہمیں آگے لے کے جاتے ہیں یا نہیں۔ ایک ہم بینگ اے اسٹوڈنٹ، بینگ اے ٹیچر، ہم اپنے آپ کو گرو کرنے کے علاوہ آگے اتنا بڑا اسٹیپ نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پورے ملک میں اپنا نام روشن کر سکیں۔ پاکستان کو صرف اول کے ممالک میں لانے کے لیے بلوچستان کی یوتھ کا جو جذبہ ہے وہ دیدنی ہے، لیکن اب حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور انہیں سہولیات فراہم کریں، انہیں اچھا ماحول فراہم کریں تاکہ وہ صرف ملکی ہی نہیں بین الاقوامی سطح پر بھی ملک کا نام روشن کریں۔ آج نیوز کی جانب سے تمام اہل وطن کو ہماری طرف سے جشن آزادی مبارک۔ اب مانور خان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ